میں کسی کو شخصی طور پر نہیں جانتا، لیکن میں یہ بڑی بات وثوق سے اور ڈنکے کی چوٹ پر کرنے جا رہا ہوں۔ جتنے خادم یا جتنے خدمت کرنے والے لوگ آپ کو آج نظر آتے ہیں، تیری اکھا کھول جان، وہ گورے دے کہنا تے کھل جانی ہے، پر پاکستانی خادم دے کہنا نہیں کھلنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گورے نے تو راتیں خدا کے ساتھ گزاری ہے، لیکن پاکستانی خادم نے یا دوسرے تیسرے خادم نے راتیں خدا کے ساتھ نہیں گزاری، تو کیسے کہہ دیں گے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہوئے گا تو دیا گے نا بھائی۔ جب ہمارے ساڑھے پلے کچھ نہیں دیا گے پھر کی۔ پترس اور یوحنا نے کہا اٹھو چل، پھر وہ اسی وقت اٹھ کر چلنے پھرنے لگا۔ میرے عزیزو، اس نے یہ بات سمجھ لی ہے، انہوں نے یہ بات جان لی ہے، انہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ راتوں کے پہر میں جاگنے سے کیا برکت ملتی ہے، راتوں کے پہر میں جاگ کر کیا حاصل ہوتا ہے، انہوں نے جان لیا ہے۔ اور نہ صرف انہوں نے جانا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پالوس اور سلاس نے بھی جان لیا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا وہ قید خانہ میں موجود ہے، اور قید خانہ کے اندر ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ بائبل مقدس لکھا ہے کہ رات کے وقت کے اندر خدا کی حضوری میں ہے، آدھی رات کو کیا ہے جی؟ آدھی رات کو خدا کی حضوری میں دعا اور پرستش کر رہے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آدھی رات کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، کوئی اور بھائیاں جو میرے عزیزو، اگر پہروں کے حساب سے بات کریں تو ایک وقت تھا جب 6 پہروں کا دن تھا، اب یہ جس کے اندر ہم وقت گزار رہے ہیں یہ 8 پہروں کا دن ہے۔ آمین۔ 24 گھنٹے میں 8 پہر ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے کلچر کے حساب سے بات کریں تو رات کو ہم 3 بجے ہی سمجھتے ہیں۔ آمین۔ اور رات کے 3 بجے کے وقت میں اگر ہم اسی سے سمجھ لیں تو وہ دعا اور پرستش کر رہے ہیں۔ آمین۔ آدھی رات کو وہ خدا کی حضوری میں پرستش کر رہے ہیں، کیونکہ یسوع نے ان کو سکھایا ہے اور ان کے دماغ میں بٹھایا ہے، اگر کچھ یونیک چاہتے ہو، اگر کچھ عجیب چاہتے ہو، اگر کچھ بڑا چاہتے ہو تو آدھی رات کے وقت، ہاللویا، رات کے پہروں میں، اور انہوں نے رات کے پہر میں خدا کی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آدھی رات کے پہر میں وہ دعا اور پرستش کر رہے ہیں، اور ایسا ہوا کہ بڑا زور کا بھونچال آیا اور قید خانے کی نیویں ہل گئی اور قید خانے کے دروازے کھل گئے اور ان کی بیڑیاں جو تھی وہ بھی کھل گئی اور وہ آزاد ہو گئے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ میرے عزیزو، رات میں دعا کرنے کے وسیلہ سے بندھی ہوئی بیڑیاں جو نسلوں سے چل رہی ہوتی ہیں، خواہ جادو ٹونے کی ہو، خواہ لعنت کی ہو، خواہ قرض کی ہو، وہ ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا خدا توڑنے پر قادر ہے، ہمارا خدا توڑنے پر قادر ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا نے یسوع نے یوں ہی اپنے شاگردوں کو نہیں کہا جاگو اور دعا کرو، جاگو اور دعا کرنے کی وجہ یہی ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے۔ اس جسم کی فکر کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں گوروں کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اس جسم کی فکر کرنی ہے تو ہمیں دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اس جسم کی فکر کرنی ہے تو ہمیں گاڑیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ اس کمزور جسم کی فکر کرنی ہے تو رات کو خدا کی حضوری میں جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں کئی ایک واقعات ایسے ہیں جن کو مار دینے کا حکم دیا گیا تھا، جن لوگوں کو ختم کر دینے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن خدا کی حضوری میں وقت گزارنے سے کایا پلٹ گئی
اور وہ جو حکم صادر ہوا تھا موت کا وہ زندگی میں بدل گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو آج کون کون برکت پانا چاہتا ہے؟ آج کون کون خدا سے شفا اور برکت لینا چاہتا ہے؟ سب برکت چاہتے ہیں. تو آج خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے، کیونکہ یہ کسی نے انسان نے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے خداوند زندہ یسوع نے یہ بات سکھائی ہے کہ رات کو جاگنا ہے اور دعا کے اندر وقت گزارنا ہے. آمین. اور جب رات کو جاگیں گے اور دعا کے اندر وقت گزاریں گے تو یاد رکھیں کہ خدا نہ صرف آپ کی حالت بدلے گا بلکہ آپ کے خاندانوں کی حالت بدلے گا، بلکہ آپ کے علاقہ کی حالت بدلے گا، بلکہ آپ کے شہر کی حالت بھی بدل کے رکھ دے گا. میرے عزیزوں یاد رکھیں، آج جو ہم یہاں پر نظر آتے ہیں خدام جو خدمت گزار لوگ ہیں، میں کسی کو شخصی طور پر نہیں جانتا، لیکن میں یہ بڑی بات وثوق سے اور ڈنکے کی چوٹ پر کرنے جا رہا ہوں. جتنے خادم یا جتنے خدمت کرنے والے لوگ آپ کو آج نظر آتے ہیں، ان کی خدمتیں، ان کا پاسبان بننا، ان کا خادم بننا یوں ہی نہیں ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور ہر خادم اس بات کی گواہی دے گا کہ کوئی تھا ان کے گھر میں سے اور ہمارے گھروں میں سے، کوئی تھا جو راتوں کو خدا کی حضوری میں وقت گزارتا تھا، جو راتوں کے وقت میں خدا کی حضوری میں وقت گزارتے تھے. انہی کی دعاؤں کا یہ ہم نتیجہ ہے. ہاللیلویا. اور خدا اپنے ان لوگوں کو تو اپنے پاس بلا لیتا ہے، لیکن خدا صادق کی میراث کو مٹنے نہیں دیتا بلکہ قائم کرتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر آج آپ خدا کی حضوری میں راتوں کے پہر میں وقت گزاریں گے تو یاد رکھیں یہ برکت نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ آپ کی نسلوں میں کنورٹ ہو جائے گی، آپ کی نسلوں میں ٹرانسفر ہو جائے گی. خدا نے آپ کو نسلوں کا برکت دی ہے، نسلوں کے اندر بابرکت ہونے کا طریقہ اور کلیہ دے دیا ہے. آج اسے اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے کے جائیے. نہ صرف آپ بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں خداوند یسوع کے فضل سے بابرکت ہو جائیں گی. آئیے ہم اپنے سر کو جھکاتے اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور خداوند کے اس کلام پر چند لمحات کے لیے غور کرتے ہیں. خداوند آپ سبوں کو برکت دے.